میری پچھلی ویڈیو پہ یہ کچھ کمنٹس آئے ہیں۔ میری پیاری بیٹی کہتی ہیں کہ میں پوری کوشش کرتی ہوں لیکن ہسبینڈ جو ہیں وہ پھر بھی مجھے اگنور کرتے ہیں اور ساتھ میں دھمکی بھی دیتے ہیں کہ میں تیسری شادی کر لوں گا۔ پہلے والی بیوی کو بھی وہ چھوڑ چکے ہیں اور میرے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی۔ ایک اور بیٹی نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ جو باتیں آپ نے سمجھائی ہیں وہی باتیں شادی کی شروعات میں میرے ماں باپ نے یا میرے خاندان والوں نے بھی مجھے سمجھائی تھیں کہ ہسبینڈ جب دوسری عورتوں میں دلچسپی لے تو اسے اپنی طرف اسی طریقے سے مائل کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ عورت جو ہے کہ وہ اگر ایسی کوئی غلطی کرے تو اس کو نہ ماں باپ قبول کرتے ہیں، نہ سسرال والے، نہ شوہر۔ ایک دم سے اس کو اس کی سزا سنا دی جاتی ہے، لیکن مرد اگر کچھ بھی کرتا رہے تو اسے فوراً سے اگنور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مرد ہے۔ ایسا کیوں؟ تو آج میں آپ کے ساتھ ان دونوں موضوعوں پہ بات بھی کروں گی تفصیل سے، اپنی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ پاک آپ کی نصیب اچھے کرے، آپ کے دل کی ہر خواہش ہر مراد پوری ہو۔ ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی خواہش کہ ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جایا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً سے آپ کو مل جایا کرے۔ پھر جب بھی میری بہنیں بیٹیاں فری ہوں تو میری ویڈیو کو دیکھ لیا کریں، اس سے میں بھی موٹیویٹ ہوتی ہوں اور مزید ویڈیوز بناتی ہوں۔ اور آپ کے سوال جب جیسے جیسے آتے ہیں ویسے ویسے میرے پاس میرے جو ہے نا اپنی زندگی کا تجربہ اور میری پرانی جو ہوتی ہیں نا یادیں، وہ میرے دماغ میں دوبارہ سے آ جاتی ہیں اور پھر میں آپ کو ان کے مطابق جواب دیتی ہوں۔ میری ایک بیٹی نے کمنٹ بھی کیا تھا، آپ نے کہاں سے لیا یہ کانٹینٹ؟ دیکھیں، کانٹینٹ مجھے اللہ نے دیا، میری زندگی نے مجھے دیا ہے۔ میں نے نہ کبھی کسی کا کانٹینٹ لیا، نہ کبھی سوچا۔ اسی لیے پہلے کوکنگ کی ریسپی شروع کی، لیکن ساتھ میں گھر میں اسی طرح ٹینشن میں رہتی تھی، اپنی بیٹیوں کو اپنے بارے میں بتاتی رہتی تھی کہ میری زندگی میں یہ کچھ ہوا ہے، یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ ہر معاملے میں اپنی بیٹیوں کو خود گائیڈ کرتی تھی۔ تو میری بیٹیوں نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ ماما آپ یہ باتیں جو ہے نا اپنے چینل پہ کیا کریں، ہو سکتا ہے کسی اور کے کام بھی آ جائیں۔ تو اسی لیے پھر میں نے اپنے چینل پہ یہ بات چیت کرنا شروع کر دی اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ میری بیٹیاں موٹیویٹ بھی ہو رہی ہیں، انہیں اچھا بھی لگ رہا ہے اور وہ اپنے مسئلے بھی مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں اور میں انہیں ان کے بارے میں حل بھی بتاتی ہوں۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی حکیم نہیں ہوں، میں کوئی بڑی فلاسفر نہیں ہوں، میں ایک ماں ہوں اور ایک ماں کا اور ایک اپنی زندگی کا پرسنل تجربہ ہے میرا۔ جو کچھ میں نے فیس کیا ہے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگ پسند کر رہی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ اس چیز میں۔ اچھا، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ شوہر کی طرف جتنا مرضی ہے آگے بڑھو، وہ اگنور کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ میں تیسری شادی کر لوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس شوہر کی تربیت اچھی نہیں ہے، کیونکہ جس ماں نے اس کی تربیت کی ہے نا، یا تو پھر اس کی ماں کے بھی اسی قسم کا رویہ اس کے باپ کا اس کے ساتھ رہا ہے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے مرد۔ اس کے لیے کسی بھی عورت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کی ماں کی عزت اس کے باپ نے اس کے سامنے نہیں کی، اس وجہ سے اس مرد کا یہ رویہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چیز ماؤں کی غلطی ہے، جہاں بیٹیوں کی تربیت کرتی ہیں وہاں بیٹوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل کی مائیں جو نئی ہیں وہ یہ کاؤنسلنگ سن رہی ہیں، سنتی ہیں، انہیں پڑھی لکھی ہیں، وہ آنے والی نسل میں سمجھتی ہوں کہ بہت سمجھدار ہوگی۔ لیکن جو یہ پہلے والے ہیں، ان کی جو والدہ تھی وہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، ظاہرہ غربت کا دور ہوتا ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی اور اپنی ساس کا جو رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہی وہ آگے ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہونا اس کے الٹ چاہیے کہ جیسا بیہیویئر آپ کے ساتھ اگر جو ہے نا ماضی میں برا ہوا ہے تو مستقبل میں آپ کے ساتھ اپنے اچھا کریں، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بہوؤں کے ساتھ۔ لیکن کوئی ایسا نہیں سمجھتا، لیکن اینڈ میں جب ان کا اینڈ برا ہوتا ہے نا، اس کی سزا ملتی ہے، تب انہیں اس ٹائم کی اس بات کی قدر آتی ہے۔ خیر، یہاں پہ میری جو بیٹی ہے نا چھوٹی، اس کو یہ ہیڈ فون لگانا بہت پسند ہے۔ میری بڑی بیٹی یہاں بیٹھ کے اسٹڈی کرتی ہے اور چھوٹی کو اپنی گود میں بٹھاتی ہے، تو یہ اس کو ہیڈ فون کو لگانا بہت پسند کرتی ہے اور یہی لگا کے کارٹون دیکھتی ہے۔ ہمارے گھر کی رونق ہے، میری جان ہے، اللہ پاک اس کے نصیب بہت زیادہ اچھے کرے۔ پتہ نہیں اس کی جوانی تک میں زندہ رہوں گی کہ نہیں۔ بس یہی مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے ہر ٹائم کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ عمر کے حصے میں میں دوبارہ ماں بنوں، لیکن اللہ پاک نے مجھے نواز دیا اور اب جو ہے میں اس کے لیے یہی چیز ہر وقت سوچتی رہتی ہوں، کیونکہ باقی بچے میرے بڑے ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ جوان ہیں۔ اچھا چلیں، چھوڑیں اس بات کو، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر شوہر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ اپنی ساس کو کنونس کریں، اپنی ساس کے ساتھ دوستی بنائیں۔ ایسے مردوں کو سیدھا کرنے کے لیے ان کی مائیں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ماں کو کیسے کنونس کرے؟ ایک ماں کو اپنی طرف مائل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، تھوڑی سی اپنی انا، اپنی ایگو کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب شادی نئی نئی ہوتی ہے نا تو لڑکی میں بھی بہت انا پرستی ہوتی ہے، وہ اس میں وہ بھی کہتی ہے کہ میں کچھ ہوں
اور مرد کہتا ہے میں کچھ ہوں، اور جب دونوں کی انائیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو گھر آباد نہیں ہوتے، ایک بندے کو جھکنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جھکنے کا اگر یہ طریقہ آپ کا فیل ہو رہا ہے نا، تو آپ اس لڑکی کی ماں کو اپنی طرف کنونس کریں، اس کی ماں کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، انہیں الگ سے سکون سے ان کی ماں سے بات کریں، اور کوشش کریں رو کے بات کریں۔ رونا تو خیر ویسے ہی جب شوہر توجہ نہ دے تو بیویوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، ٹھیک ہے، وہ ڈپریشن میں ہی رہتی ہیں۔ تو آپ یہ بات علیحدہ، جب آپ کی ساس کے پاس نہ کوئی آپ کی دیورانی جٹھانی ہو، نہ آپ کی نندیں ہوں، نہ آپ کے سسر ہوں، کوئی بھی نہ ہو، الگ وہ بیٹھی ہوں، شام کا ٹائم ہو، صبح کا جس ٹائم پہ وہ فری ہوتی ہیں، کوئی نہیں ہو، اس وقت ان کے پاس بیٹھیں، بیٹھ کے تھوڑی دیر ان کو بیٹھے نہیں، ان کے پاس جاتے ان کے گلے لگیں، گلے لگ کے رونا شروع کر دیں۔ جب روئیں گی وہ پوچھیں گی کہ کیا ہوا ہے، ظاہر ہے رونے سے کسی بھی پتھر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور ماں جو ہوتی ہے نا بظاہر تھوڑی دیر سخت ضرور ہوتی ہے لیکن اندر سے نرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ روئیں گی ان کے آگے، وہ آپ سے وجہ پوچھیں گی تو آپ انہیں یہ وجہ بتائیے گا کہ امی مجھے بتائیں، میں نئی آئی ہوں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا بیٹا مجھ سے کیوں ناراض رہتا ہے، کیا وجہ ہے، اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، پہلے آپ مجھے معاف کریں، میرے لیے اپنا دل صاف کریں، اور دوسرا آپ اپنے دل میں یہ بات مت لائیے گا کہ میں جو ہے اپنا گھر بسانے کے لیے یا اپنے شوہر کو اپنی طرف کرنے کے لیے آپ کی منتیں کر رہی ہوں، نہیں، میرے پاس اور بھی آپشن ہے، میں چھوڑ کے بھی جا سکتی ہوں، میری بہن بھی ہے، اگر میں نے کھانا ہے تو میں کہیں پہ بھی کام کر کے کھا سکتی ہوں، لیکن میری جو حقوق ہیں وہ آپ کا بیٹا ادا نہیں کر رہا، مجھ سے وہ خوش بھی نہیں ہے، کس وجہ سے خوش نہیں ہے، آپ اب میری اور میرے اپنے بیٹے کی جو ہے نا صلح بھی کروائیں، اور مجھے سمجھائیں، میں آپ کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کروں گی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کروں گی، تاکہ اپنے بیٹے کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک کرے، میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، میرے اپنے جو ہے ماں باپ کو میں پریشان نہیں کرنا چاہتی، اپنی بہنوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، ورنہ رشتے جس طرح مردوں کو مل جاتے ہیں اس طرح عورتوں کو بھی مل جاتے ہیں۔ آپ ایک بار یہ کوشش کر کے دیکھیں، جب لڑکے کی ماں آپ سے پیار کرنا شروع کرے گی تو لڑکا خود بخود آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ میری بھابھی نے بھی استعمال کیا ہے، میرے اپنے بھائی کی میں نے اسٹوری اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے شیئر کی ہے کہ میرا بھائی کسی اور لڑکی کے ساتھ ہو گیا تھا سیٹ، لیکن میری بھابھی نے میری امی کو سمجھایا، اور امی میری ویسے بھی نرم مزاج کی ہیں، اور دوسرا وہ میری امی کی بھتیجی بھی تھی، تو میری امی نے میرے بھائی ہی کو ڈانٹ لگائی، اور میری امی نے میرے بھائی کا ساتھ نہیں دیا، میری بھابھی کے ساتھ دیا، اس لڑکی کو جا کے بے عزت کیا، ذلیل کیا، اور میرے بھائی کی زندگی سے نکال باہر پھینکا۔ ابھی اگر میرے بھائی کو اس سے رابطہ ہے بھی تو چھپ چھپا کے ہی ہوگا، بظاہر سامنے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بیٹی دوسری جس نے رابطہ کیا، میسج کیا کہ کیا سارے حقوق بیویوں نے ہی ادا کرنے ہوتے ہیں، اگر بیوی یہ حرکتیں کرے تو اس کے والدین بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور فوراً سے شوہر بھی اس کو ڈیورس دے دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ تو آپ کے لیے میری جان مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھے ہیں نا، آپ کو خرچہ پانی کھلا دے رہے ہیں، آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کو جوتے کپڑے دے رہے ہیں، آپ کو کھلا پلا اچھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کے لیے خوب ان پہ پیسے لٹا رہے ہیں، تو آپ ایسا سوچئے گا بھی مت کہ آپ کوئی غلطی کریں گی تو آپ کو اس کے بدلے میں اچھا ملے گا، نہیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا ایک نعمت، اس کا ہی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر مرد میں ساری خوبیاں نہیں ہوتی، ہر مرد میں ایک نہ ایک خامی ضرور ہوتی ہے، اور اس خامی کو سیٹ آپ کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کو وہ ہر چیز دے رہے ہیں، گنجائش دے رہے ہیں آپ کو، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس ابھی بھی کرنے کا آپشن ہے۔ آپ کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنی ساس سے مشورہ کریں، ساس کو اپنی مٹھی میں لیں، تاکہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جتنا رویہ آپ کا ان کے ساتھ اچھا ہوگا، جن کے ساتھ آپ کے شوہر کا اچھا ہے، وہ خود بخود آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے۔ اور جن لڑکیوں کے ساتھ وہ مائل ہے نا، جن لڑکیوں کو آپ کہہ رہی ہیں کہ دوسروں میں دلچسپی لے رہی ہیں، آپ ان لڑکیوں سے دوستی کریں، آپ ان لڑکیوں کو اپنی پکی دوست بنا لیں، ان کے ساتھ ہر بات شیئر کریں، اور ان لڑکیوں کو جیلس کریں، ان لڑکیوں کے سامنے بن سور کے بھی جائیں، اگر شوہر کا گھر میں رویہ برا بھی ہے نا، ان لڑکیوں کے سامنے آپ نے اپنے شوہر کی برائی نہیں کرنی، تعریف کرنی ہے، آپ نے یہی کہنا ہے کہ آپ کے شوہر کا آپ کے ساتھ بہت اچھا رویہ ہے، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، آج ہم نے یہ کھایا، آج ہم نے یہ کیا۔ اس طرح وہ لڑکیاں جب جیلس ہوں گی اور آپ کو بنا سورا اور خوبصورت ہوتا ہوا دیکھیں گی، وہ آلریڈی خود ان کے دل میں یہ جو ہے نا آ جائے گا کہ ہاں یہ تو اتنی پیاری ہے، تو ہاں اس کا شوہر جو ہے اسی کا ہو کے رہے گا، ہمارا نہیں بن سکتا وہ۔ اور ایسی 2 نمبر عورتوں کو اگر آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، تو اپنی زندگی سے نکالنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ ان عورتوں کے سامنے ہمیشہ بن سور کے جائیں، اپنی ساس کو اپنی مٹھی میں کریں، آپ کے ہسبینڈ جس سے پیار کرتے ہیں ان لوگوں سے بنا کے رکھیں، تاکہ کل وہ آپ کی فیور کریں، کیونکہ جب ہسبینڈ بھی خلاف ہو، باقی گھر والے کو بھی آپ اپنے اگینسٹ کر لیں، وہ بھی آپ کے خلاف ہوں، تو آپ کی وہاں جگہ بننا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کوئی ایک سائڈ آپ اپنے لیے پکڑیں جس سے آپ کا اپنا گھر کبھی بھی نہ ٹوٹے۔ باقی رہی غلطی کرنے کی بات، تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، شادی کی شروعات میں نا
میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پہلی دفعہ ان کے کسی کزن کے گھر گئی ملنے کے لیے. اب میرے ہسبینڈ کی عادت تھی کہ لڑکیوں سے وہ ہاتھ ملاتے تھے. تب نئی نئی لڑکیاں جتنی بھی جوان تھی بڑے مزے سے ہاتھ ملا لیتی تھی، لیکن مجھے نہیں یہ پسند تھا. میں نے کبھی کسی سے شیک ہینڈ نہیں کیا تھا شادی سے پہلے، بعد میں بھی نہیں کیا. اچھا، میرے سامنے جب اس لڑکی نے آ کے شیک ہینڈ کیا، جب اس لڑکی کا بھائی آیا تو میں نے بھی اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. میرے ہسبینڈ نے مجھے غصے سے دیکھا ایک دم سے، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں تم نے ہاتھ کیوں ملایا؟ تو میں نے کہا اپنے ہاتھ کیوں ملایا؟ میں نے تو یہ سمجھا کہ شاید آپ لوگوں کا رواج ہے سب یہاں پہ ہاتھ، اگر وہ آپ اس کی بہن کے ساتھ ملا رہے ہیں ہاتھ تو مجھے بھی ملانا چاہیے. یہ چیز میرے ہسبینڈ کو چبھ گئی. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے، میں اس کے سامنے جیسا کروں گا یہ ویسا کرے گی. بس اس کے بعد سے پھر میرے ہسبینڈ نے میرے سامنے کیا تو میرے غیر موجودگی میں بھی لڑکی سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا. تو یہاں پہ ایک ٹپ میں نے آپ کو دے دی ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا جیلس کر سکتی ہیں، لیکن مکمل غلط نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ جیلس کر کے انہیں دیکھیں کیا ان کو فیل ہوتا ہے. وہ آپ سے، آپ کو کسی اور کے ساتھ کچھ بات چیت کرتے ہوئے اگر وہ جیلس ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو کسی اور سے برداشت نہیں کر سکتے. پھر آپ مطمئن ہو جائیں اور اپنے ہسبینڈ کی ان چیزوں کو اگنور کریں اور کوشش کریں انہیں اپنی طرف توجہ دلانے کی، اور کسی اور کا خواب مت دیکھیں. اگر آپ کی باقی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں نا تو یہ بھی ایک دن پوری ہو جائے گی. کوشش کرتی رہیں. دیکھیں اپنا گھر توڑنا کوئی جو ہے نا آسان کام ہے، لیکن اس ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑنا بڑا مشکل کام ہے. اور عورت کے دل سے مرد کے لیے شک ختم ہو سکتا ہے، لیکن مرد کے دل میں ایک بار آ جائے نا اس کے بعد بہت آسان آپشن ہوتا ہے، وہ جلدی سے چھوڑ رکھ دیتا ہے. اور جب وہ چھوڑ دینا تو نیکسٹ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا جو بندہ آپ کو ملے گا کیا وہ بھی ایسا اچھا ملے گا. نہیں ملتے. آگے بھی اگر شادی شدہ عورتوں کو ہمیشہ شادی شدہ مرد ہی ملتے ہیں، اور وہ شادی شدہ مرد چاہے آپ کے ساتھ دوبارہ جتنے مرضی اچھے ہونا، ان کو بھی اپنی پہلی بیویاں نہیں بھولتی. مرد بھی جو ہے نا وہ اپنی پہلی عورت پہلی بیوی کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا. اس لیے میں اپنی بیٹیوں کو اس چینل پہ اگر موٹیویٹ کرتی ہوں نا تو آپ لوگوں کے گھر آباد کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہوں، برباد کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا بہت جہاں پہ آپ فیل کریں نا اپنے ہسبینڈ کو چیک کرنے کے لیے آپ تھوڑا بہت انہیں جیلس کر سکتی ہیں، تاکہ انہیں چیک کریں. اگر آپ کو لگے کہ وہ جیلس ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو بس آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں. اس بات کا فائدہ اٹھائیں اور آپ جو ہے نا بن سنور کے بھی رہیں اور ان کے قریب جانے کی کوشش کریں. اور ایسے معاملات میں آپ جو ہے نا جتنا پردہ کریں گی، جتنا اندر رہیں گی، اتنی ان کو اچھی لگیں گی. مزید کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹس کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کو اچھے طریقے سے اور بھی مزید اچھے طریقے سے موٹیویٹ کروں گی. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.